عید میلاد النبی منانے پر جو بدعت کا حکم لگانے والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ میلاد النبی آخر بدعت کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا۔ اچھا، یعنی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں کرے وہ بدعت ہے؟ بولیں گے ہاں بدعت ہے۔ تو پھر ان سے ایک سوال یہ کیا جائے کہ کیا قرآن کریم میں جو اعراب لگا ہوا پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن تو دین میں ہے، اور قرآن کریم میں جو اعراب لگا ہوتا ہے، اعراب کہتے ہیں زیر زبر اور پیش کو، یہ اعراب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یا صحابہ اکرام کے وقت میں لگایا گیا تھا؟ آج بھی عرب چلے جائیے تو بغیر اعراب کے قرآن شریف وہ لوگ پڑھتے ہیں یا عربی پڑھتے ہیں، چاہے حدیث پاک ہو یا قرآن کریم ہو۔ عرب لوگ بغیر اعراب کے عربی پڑھتے ہیں۔ یہ نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اعراب لگانے کا، نہ ہی صحابہ اکرام نے لگایا اپنے وقت میں۔ تو جو کام اللہ اس کے رسول سے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو پھر یہ اعراب والی قرآن اور حدیث پاک کو پڑھنے والے جو وہابی یہ بھی بدعتی ہوئے۔ تو ہر بدعتی گمراہ جہنمی ہیں، تو پھر یہ اعراب والی قرآن کریم اور حدیث پاک کو پڑھنے والے وہابی بھی بدعتی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو چیز اللہ اس کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، تو پھر اصول حدیث میں آ جائیے۔ یہ اصول حدیث کو تو محدثین نے قائم فرمایا، جو نہ رسول ہیں نہ صحابی ہیں۔ یہ بہت بعد میں جب دیکھا کہ لوگ جو ہے من گھڑت روایتوں کو بیان کرنا شروع کر دیے ہیں اور ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو محدث بنا پھر رہا ہے، تو اس وقت جو ہے ائمہ اکرام نے اصول حدیث کو قائم کیا، پھر جرح و تعدیل کو قائم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے راویوں پہ کلام کرنا شروع کیا کہ یہ فلاں راوی جو ہے یہ ثقہ راوی ہے، یہ سچا صدوق راوی ہے، یہ راوی جو ہے اس کی روایت کو صحیح قرار دیا جائے گا، اس کی روایت کو صحیح لذاتی ہی کہی جائے گی، اس کی روایت کو صحیح لغیری ہی کہی جائے گی، اس کی روایت کو حسن کہی جائے گی، اس کی روایت کو حسن لذاتی ہی یا حسن لغیری ہی کہی جائے گی، پھر اس کے بعد فلاں کی روایت کو ضعیف کہا جائے گا، فلاں کی روایت کو ضعیف کہا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ سارے اصول بھی جو ہے نا، یہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا اور نہ ہی صحابہ اکرام کے وقت میں تھا، نہ ہی آپ نے بنانے کا حکم دیا۔ تو اب اس اصول کے مطابق تو اصول حدیث پر عمل کرنے والے وہابی تمام کے تمام وہابی بدعتی ہو گئے۔ اور یہ جو بدعتی اصول ہیں، اصول حدیث جو بعد میں ائمہ اکرام اور محدثین نے ایجاد کیا ہے، اس پر پہلے عمل ہوتا ہے، بعد میں حدیث پاک پہ عمل ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی حدیث اگر پیش کی جائے نا تو اس پر ان کے راویوں پر پہلے ائمہ اکرام کے کلام دیکھے جاتے ہیں، ان کی رائے دیکھی جاتی ہے کہ اس راوی کے اوپر ائمہ اکرام نے کیا گفتگو کر رکھی ہے، کیا اس کے اوپر جرح کی ہے یا پھر اس کی تعدیل بیان کی گئی ہے، کیا اس راوی کی ائمہ اکرام نے تعریف کی ہے یا ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر یہ تعریف کیے ہیں، ان کو ثقہ و صدوق قرار دیا گیا ہے، تو ان کی روایت کو ہم مانیں گے، پھر حدیث پہ عمل کریں گے۔ اور اگر ائمہ اکرام نے ان کے بارے میں برائیاں بیان کی گئی ہیں تو پھر ہم حدیث شریف کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ اصول جو ہے یہ بھی تو بدعت ہے، کیونکہ یہ جو اصول آپ بیان کرتے ہو، جو چیز اللہ کے رسول اور صحابہ کے وقت میں نہیں ہوا وہ چیز بدعت ہے۔ تو پھر بتا دیجئے کہ اصول حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ بیان فرمایا یا کس صحابی رسول نے سب سے پہلے اس اصول کو قائم فرمایا ہے۔ تو اب چاہے تو اب میلاد النبی، کیونکہ جس محدثین نے ان اصول حدیث کو بیان کیا ہے اسی محدثین نے میلاد النبی کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، چاہے محدث ابن جوزی ہو، چاہے امام جلال الدین سیوطی ہو، چاہے ملا علی قاری ہو یا دیگر ائمہ اکرام ہو، وہ سب میلاد النبی منانے کو جائز، باعث ثواب اور